الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ اس کلمے کا لفظی معنی ہے، اور یہ کلمہ بسا اوقات ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو پہلے ہی اس بات کا علم ہو۔ اگر ایسے شخص سے یہ کلمہ کہا جا رہا ہے جس کو پہلے سے ہی اس بات کا علم ہے تو اس وقت یہ تعجب کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ کلمہ ایسے شخص سے کہا جاتا ہے جس کو پہلے سے علم نہیں ہے، اور اس وقت مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کو بتانا اور تعجب میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اور یہ کلمہ دوسرے مفہوم کے اندر ضرب المثل کے طور پر مشہور ہو گیا کہ یعنی جس شخص کو پہلے سے اس چیز کا علم نہیں ہے، جس شخص نے اس چیز کو پہلے نہیں دیکھنا، اس کو ایسی مقام پر لا کر کھڑا کیا جاتا ہے جیسا کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو اس چیز کو دیکھ چکا ہے، اس چیز کے بارے میں علم ہے، یعنی اس کا لا علم ہونا مناسب نہیں ہے۔ اس شخص کو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح کہ وہ جاننے والا، دیکھنے والا شخص ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا جاتا ہے الم تارا کا الم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا؟ رؤیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رؤیت قلبی اور ایک رؤیت بصری، یعنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا اور دل کے ساتھ دیکھنا۔ اور یہ آنکھوں اور دل کے ساتھ دیکھنا دونوں کی دونوں انسان کو بصارت کے ساتھ دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں، تو اس لیے یعنی کہ رؤیت قلبی اور رؤیت بصری دونوں کے دونوں یہاں پر مراد ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ استفہام کون سا کہلاتا ہے؟ استفہام تقریری۔ استفہام تقریری یعنی جو بالکل واضح ہے، اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، کچھ پانی۔ یہ ماء یہ تقلیل کے لیے بھی تنوین ہو سکتی ہے اور تکثیر کے لیے بھی۔ جب اس کو تقلیل کے لیے کہیں گے تو پھر اس وقت یعنی من جو ہے وہ تبعیضیہ مانیں گے، من تبعیضیہ مانیں گے تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا تقلیل کا، کہ آسمان سے کچھ پانی اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اور جب ماء کی تنوین کو تکثیر کے لیے مانیں گے تو اس سے مراد پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بہت سا پانی اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل، اتارا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، کچھ پانی، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالے، بھی اس کے ساتھ، ثمرات، کئی پھل۔ ثمرات آپ نے پیچھے پہلے سپارے میں یہ لفظ پڑھا تھا، واحد، اور یہ جمع ہے۔ مختلفاً، کہ مختلف ہیں، الوانھا، ان کے رنگ، ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے، ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے، جددن، کچھ ٹکڑے ہیں۔ جددن یہ جدتن کی جمع ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ، لکیر۔ مراد پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی دھاریاں اور ٹکڑے ہیں۔ ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے، جددن، کچھ ٹکڑے ہیں، بیض، سفید، وحمر، اور سرخ، مختلف، کہ مختلف ہیں، الوانھا، ان کے رنگ، وغرابیب، اور کچھ سخت کالے، سود، سیاہ ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ غرابیب کا واحد کیا آتا ہے؟ غربیب، اور اس کے معنی کوے کی طرح یعنی بہت زیادہ سیاہ کے ہیں، اور سخت سیاہ رنگ میں کوئی اور رنگ ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر اس کو مختلف رنگوں سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ تو غرابیب یہ جمع ہے کس کی؟ غربیب کی،
یعنی جب کسی چیز کو زیادہ سیاہ کہنا ہو تو پھر اس وقت اسود کی تاکید کے طور پر یہ لفظ آتا ہے، یعنی اسود غربیب، اردو میں جیسا ہم کہتے ہیں نا کالا سیاہ، اور سود یہ اسودو کی جمع ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے کچھ، والدواب، اور جانوروں، والانعام، اور چوپایوں میں سے بھی، مختلف ہیں، الوانہ، ان کے رنگ، کذالک، اسی طرح، یعنی اسی طرح گدھا بھی، یہ اس کا بعض علماء اس کے ساتھ تعلق کو جوڑتے ہیں۔ انما، اس کے سوا نہیں، یخشى اللہ، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، جاننے والے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، سب پر غالب، غفور، بے حد بخشنے والا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کو پڑھا، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کو آپ نے پڑھا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی وحدانیت کی اور کمال قدرت کی اللہ رب العالمین نے دلیلیں دی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں جو ہمارے سامنے بیان کی ہیں، یہ اصل میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم غور و فکر کریں، ہم تدبر کریں، ہم سوچیں، دیکھیں، اس کے اندر تفکر کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اسی لیے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے دلائل ہمارے لیے اس کائنات کے اندر رکھ دیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے کچھ پانی اتارا۔ اب وہ پانی آسمان سے اترا، زمین پر گیا، زمین نے وہ پانی جذب کیا۔ اب وہ جو آپ نے کئی سالوں پہلے اپنی زمین میں اگانے کے لیے کچھ آپ نے بیج وغیرہ ڈالے تھے، اب وہ زمین کی تہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اب کس نے ان زمین کی تہوں سے ان کو نکالا؟ کیونکہ کوئی بے وقوف، کوئی مجنون، پاگل یہ ایک بات کہہ سکتا ہے چلو بارش تو اترتی ہی آسمان سے ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرما دی کہ ہم نے ہی آسمان سے پانی کو اتارا ہے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بارش برستی ہی آسمان سے ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے آگے بات کی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، کہ اس بارش سے ہم نے مختلف رنگوں کے ثمرات نکالے، یعنی کہ زمین کے اندر سے کس نے یہ نرم و نازک کونپلوں کو نکالا ہے؟ کیا یہ بھی طبعی طور پر ہے کہ اوپر سے تو چلو آپ کہتے ہیں چیز نیچے کی طرف ہی آتی ہے، تو نیچے سے اوپر کی طرف آنا کیا یہ بھی طبعی طور پر ہے؟ یہ کس نے نکالا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرا اس کے اوپر غور کرو۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی ایک ہی اتارا، بارش ایک ہی قسم کی اللہ رب العالمین نے اتاری، لیکن وہ زمین میں جانے کے بعد زمین بھی ایک ہی قسم کی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مختلف آپ کے لیے چیزیں نکالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الرعد کے اندر بیان فرماتے ہیں، فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، کہ زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، اللہ کہتے ہیں وہ باغات انگور کے ہوں، وہ کھیتی باڑیاں ہوں تمہاری، وہ کھجور کے ہوں، وہ تنے والے یا بغیر تنے والے، سب کے سب ایک ہی قسم کے پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں اللہ رب العالمین نے جو عقل رکھنے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھی ہے۔ تو انسان غور کرے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا، وہ پانی زمین میں گیا، اور اس زمین میں جانے کے بعد صرف اخرجنا بھی ثمرات مختلفاً الوانها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس سے مختلف رنگ کے کئی پھل، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس سے نکالے۔ اور پھر غور کریں کہ اگر مثال کے طور پر
آپ ایک ہی قسم کو لے لیں گلاب کی، اب اس کی مختلف قسمیں ہیں، پھر ان کی خوشبوئیں بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے پھلوں کے اندر وہ ہر ایک کی رنگت ایک دوسرے سے مختلف، شکل مختلف، خوشبوئیں مختلف، ذائقے مختلف، اور پھر اسی طرح ہر جنس کی کئی قسمیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان سب کے اسی طرح کیا ہے ہر ایک کے اندر فرق رکھا ہے۔ پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے پھلوں کے اندر ہی یہ چیزیں رکھی ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح کا تنوع رکھا ہے، اسی طرح کا تنوع رکھا ہے۔ کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سخت سیاہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے دھاریاں ڈالی ہوئی ہیں، تو واضح طور پر پہاڑ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور کچھ پہاڑ کیسے ہیں کہ وہ ہیں تو سفید، سرخ، سیاہ وغیرہ، لیکن کچھ ان میں سے کیا ہے مٹی کی طرح ہے، کچھ سخت پتھر کی طرح ہے، کچھ ہی اور انداز کے ہیں، تو یعنی ہر ایک اپنے سے مختلف ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، چوپایوں میں سے بھی اسی طرح ہم نے رکھے، جانوروں میں سے بھی اسی طرح رکھے، اور انسانوں میں سے بھی اسی طرح ہم نے مختلف رکھے ہیں۔ آپ انسانوں کو ہی دیکھ لیں، سیاہ رنگ کوئی مثال کے طور پر دیکھ لیں، انسان کے سروں کے بال سیاہ ہیں، لیکن کسی شخص کے سر کے بال دوسرے کے سر کے بال کی سیاہی کے ساتھ نہیں ملتے، ہر ایک کی سیاہی مختلف ہے۔ پھر اگر آپ دیکھتے چلے جائیں انسانوں کے ہاتھوں کی لکیریں ایک دوسرے سے مختلف، آنکھ کی پتلی، جسم کی ہر چیز ایک دوسرے سے اللہ رب العالمین نے مختلف بنایا۔ اور پھر درخت کو دیکھ لیں جو سبز رنگ کے ہیں، لیکن وہ سبز رنگ بھی ہر ایک سے الگ الگ اللہ رب العالمین نے بنایا، ہر پتے کی لکیر دوسرے پتے سے الگ ہے، ہر پھل کا ذائقہ دوسرے پھل کے ذائقے سے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تنوع کس لیے رکھا کائنات کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے یہ اختلاف چیزوں کا کیوں رکھا، رنگوں کا الگ رکھا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، قدرت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی ان چیزوں کو یہ بنانے والا ہے۔ اب کائنات کے اندر اگر آپ غور کریں، کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے تو اب اس کا جب تک سانچہ ایک ہے، یعنی آپ نے ایک چیز کی ڈیزائن بنایا تو جب تک وہ ڈیزائن ہے تو اس سے آپ جتنی بھی پروڈکٹ نکالیں گے وہ سب ایک ہی طرح کی ہوگی، مختلف نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو ایک ہی سانچے سے نکالا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سانچہ ایک ہی رکھا، ٹھیک ہے، نطفہ ایک ہی مرد کا ہے، رحم مادر بھی ایک ہی ہے، لیکن نتائج کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ کچھ بچے سرخ ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ سیاہ ہیں، کچھ سانولے ہیں، اور قد و قامت کے اندر فرق ہے، ان کی اخلاق کے اندر فرق ہے، سیرت کے اندر فرق ہے، صحت کے اندر فرق ہے، ہر لحاظ سے وہ آپس میں بھائی ہیں، بہن ہیں، لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب سانچہ ایک ہی ہے تو ڈیزائن کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی کاریگری کو ثابت کیا ہے کہ ایک ہی سانچے سے مختلف ڈیزائن اللہ رب العالمین تمہارے سامنے لا کر رکھ رہا ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس طرح کے معاملات کر سکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے زمین سے نکلنے والی جو مختلف قسم کی انگوریاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور دلیل پیش کیا، پہاڑوں کو بطور دلیل پیش کیا، پھر انسانوں کو، جانوروں کو اور چوپایوں کو، ان سب کو اللہ رب العالمین نے بطور دلیل پیش کر کے ہمارے سامنے رکھا کہ ان کے اوپر غور کرو، تدبر کرو، تو تم اللہ رب العالمین کو پہچان لو گے، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ان کا صانع موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ پھر اگلے جملے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جس طرح ہم نے انسانوں کے اندر مختلف لوگ رکھے
جانوروں کے اندر بھی اختلاف رکھا، چوپایوں کے اندر بھی رکھا، پہاڑوں کے اندر بھی رکھا، اور پھلوں وغیرہ کے اندر بھی رکھا۔ اسی طرح یاد رکھیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے اندر بھی ہم نے اسی طرح لوگوں کے اندر فرق رکھا ہے۔ ہر ایک طرح کا نہیں ڈرتا، کچھ اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرتے ہیں، کچھ کم ڈرتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی جباری، اس کی قہاری، اس کی قدرت، اس کو وہ سمجھتا ہے اچھی طرح، وہ اللہ رب العالمین سے بہت اچھے انداز کے اندر ڈرتا ہے۔ اور جس کے اندر اس کے اندر کمی آتی چلی جائے گی، اس کے اندر یاد رکھیے ڈر اور خوف کے اندر بھی کمی آتی چلی جائے گی۔ تو انما یہ کلمہ کیا ہے؟ عربی زبان میں کلمہ حصر کہلاتا ہے، اور یہ حصر طرفین میں ہے، یعنی صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ علم نہیں ہے تو خوف و خشیت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر خوف و خشیت نہیں تو علم نہیں۔ تو یہاں علم سے مراد عام علم نہیں بلکہ علم نافع مراد ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر خوف خشیت آتی ہو۔ وگرنہ شیطان کو بھی علم تھا، ٹھیک ہے، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے منکرین تھے، ان کو بھی ان کی سچائی کا علم تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن وہ تکبر کی وجہ سے انکار کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے بارے میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ اس نے انکار کیا، انہوں نے انکار کیا اس کا، اور وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے نفس، ان کے دل اچھی طرح یقین کر چکے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں انہوں نے انکار کیوں کیا؟ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ یعنی علم ان کے پاس بھی موجود تھا لیکن علم نافع نہیں تھا۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپا کر رکھتے ہو، تم جانتے بھی ہو۔ کفار مکہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی بات کی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو جحود یعنی حق کا انکار کب ہے؟ جب حق کی معرفت ہوگی۔ جب حق کی معرفت نہیں ہے تو حق کا انکار کیسے ہوگا؟ تو بہرحال وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا سمجھتے تھے، لیکن تکبر کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو ماننے سے مانے تھے، یہ تکبر ان کے کہ یہ حقیقت کو تسلیم کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح کے لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ یہ لوگ جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے اگرچہ ان کے پاس موجود ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اسی طرح جادوگروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا، یقیناً وہ جان چکے، لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے علم کے باوجود فرمایا کہ کاش کہ وہ جانتے ہوتے، یعنی ان کے پاس علم تو موجود ہے، وہ علم نافع نہیں ہے۔ تو بہرحال شیطان اور منکرین کے پاس، وہ چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ چاہے مشرکین ہیں، کفار ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے اندر علم نافع نہیں، کیونکہ علم نافع ہی سے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ امام ابن عطیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر انما یہ حصر کے علاوہ اختصاص کے لیے بھی آتا ہے، یعنی یہ خاص کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں پر کہتے ہیں مراد اختصاص ہے کہ خشیت یہ خاص طور پر کس کا وصف ہے؟ علماء کا وصف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو عالم نہیں ہے اس میں خشیت نہیں ہے۔ علماء چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء سے مراد یہ پیشہ ور علماء نہیں ہیں
یعنی جو قرآن و حدیث کا، فقہ کا، نحو و صرف کا علوم کے اندر وہ مہارت رکھتے ہوں، انہوں نے 6 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا کورس کر لیا ہو، وہ مراد ہے نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لیس العلم عن کثرت الحدیث، علم جو ہے کثرت حدیث کا نام نہیں ہے، ولیکن العلم عن کثرت الخشیہ، کہتے ہیں علم اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین سے باکثرت ڈرنے کا۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو آپ کے اندر کیا ہے؟ علم آ رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان العلم لیس بکثرت الروایہ، کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، کہ آپ کے پاس زیادہ روایتیں ہیں، زیادہ آپ نے معلومات حاصل کر لی ہیں، اس کو علم نہیں کہتے۔ وَأَمَّا الْعِلْمُ نُورٌ، جہاں تک علم کا تعلق ہے تو علم یہ اللہ رب العالمین کی ایک روشنی ہے، نور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا فہم و ادراک اور اس کے مفاہیم اور معانی کا جاننا ہی علم ہے۔ یجعلہ اللہ فی القلب، اللہ رب العالمین یہ نور جس بندے کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین ڈال دیتے ہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں علم تو وہی ہے جو کتاب و سنت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ سلف سے حاصل ہوتا ہو، اور یہ روایت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور امام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مکمل علم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے تصرفات کے بارے میں ان کو علم ہے، وہ لوگ اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تمام انبیاء، تمام صلحاء وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے والے، ہدایت پر استقامت کی دعا کرنے والے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول نقل کیا ہے کہ ان الفقیہ حق الفقیہ من لم یقنط الناس، فرماتے ہیں کہ بے شک فقیہ کامل وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ کرے، اور نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی رخصت دے، اور نہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف کرے، اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت نہ کرے۔ اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو علم کے بغیر ہو، اور اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو بے سمجھ بوجھ کے ہو، اور اس قرأت میں خیر نہیں جو بغیر تدبر کے ہو۔ اسی طرح سعد بن ابراہیم سے پوچھا گیا کہ اہل مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی فقیہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں العالم من خشی الرحمن بالغیب، عالم وہ کہلاتا ہے جو بن دیکھے اللہ رب العالمین سے ڈرے، ورغب فیما رغب اللہ فیہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے اس کی طرف وہ راغب ہو جائے، وزہد فیما سخط اللہ فیہ، اور ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو یعنی عالم کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کثرت کے ساتھ معلومات ہو، کتاب پڑھ لینے سے، ٹھیک ہے، کتاب کی ورق دانیاں کر لینے سے تو اس کو علم اللہ رب العالمین شمار نہیں کرتے۔ یہود کیا ہے؟ اہل الذکر تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور عمل سے عاری تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی مثال گدھے کے ساتھ بیان فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ گدھے کی مثال کی طرح ہے ان کی مثال کہ وہ کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اسے نہیں پتہ، جس طرح انہوں نے تورات کو لفظاً بلفظاً پڑھا لیکن سمجھا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک گدھے کی ہے کہ اس کے اوپر کتابیں لاد دو، اس کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا لادا گیا ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اس کتابوں کے اندر تعویل و تحریفات کی راہ اختیار کر لی، تو یہ گدھے سے بھی بدتر ہو گئے اس لحاظ سے۔ تو علماء کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیے۔ ایک کیا ہے؟ عالم بامر اللہ، عالم باللہ و بامر اللہ،
کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی مکمل طور پہ معرفت رکھتا ہو اور اس کے اوامر اور نواہی کا بھی علم رکھتا ہو، یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، حدود و فرائض کی پابندی کرتا ہے، تو یہ علم کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور دوسرا ہے عالم باللہ ولیس بعالم بامر اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی معرفت تو رکھتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے جو اوامر اور نواہی ہے اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا، یعنی گویا کہ وہ عابد ہے، عالم باحکام اللہ نہیں ہے، اللہ کے احکام کو نہیں جانتا۔ تو یہ شخص خطرے کے اندر موجود ہے، کیونکہ بدعات و خرافات کا دروازہ ایسے عابدوں کے ذریعے سے ہی کھولا جاتا ہے۔ اور تیسرا عالم بامر اللہ لیس بعالم باللہ، جو احکام الہی کو تو جانتا ہے لیکن اللہ رب العالمین سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا، تو قرآن کا مطلوب یہ عالم نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک و بدعت کی راہ کو ہموار کرنے والا بن چکا ہوتا ہے۔ یعنی تین طرح کی علماء قسم بیان کرتے ہیں علماء کی، ایک عالم باللہ و بامر اللہ، اللہ رب العالمین کو مکمل طور پر جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کا بھی علم رکھتا ہے، اور دوسرا عالم باللہ ولیس بعالم بامر اللہ، اللہ رب العالمین کے بارے میں تو معرفت تامہ اس کو موجود ہے لیکن احکام الہی کا اس کو پتہ نہیں ہے، اور تیسرا عالم بامر اللہ لیس بعالم باللہ، وہ احکام الہی کے بارے میں تو جانتا ہے، معلومات رکھی ہوئی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں جانتا۔ اور اسی طرح یہاں پر یاد رکھیے علماء سے مراد سائنس کا جو علم رکھنے والے سائنٹسٹ ہیں وہ مراد نہیں ہے، کیوں کہ اگر وہ قدرت کے مظاہر کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تو علماء کیسے بنے؟ ہاں اگر وہ دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر یقین رکھتے ہیں، اس کے ہیبت اور خشیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، پھر یہ عالم بن جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کی قدرت کا نظارہ کیا اور قدرت کا نظارہ کرنے کے بعد اس کے اندر خشیت، خوف پیدا ہو گئی۔ اور اسی طرح جو دیگر فنون جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے، شرط اس کے اندر یہی ہے کہ اس کے بعد آپ کے اندر خوف، خشیت الہی پیدا ہو جائے، اگر نہیں پیدا ہوتی تو یاد رکھیں پھر یہ علم نافع نہیں ہے، یہ علم ایسا ہے جو آپ کو دنیاوی اعتبار سے تو فائدہ دے رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی معرفت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انی لاعلمہم باللہ، کہ میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور پھر خشیت کے اندر، خوف کے اندر بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی بیان فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے یہ دینا ہے۔ اور پھر سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ڈر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں اور جو ایسے نہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اللہ رب العالمین سے صرف اللہ کے وہ بندے ڈرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی مکمل معرفت رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی صفات کا علم رکھتے ہیں۔ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جانتا چلا جائے گا اتنا یاد رکھیں وہ نافرمانی سے دور ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر خوف، خشیت اور زیادہ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو بندہ دین کا علم رکھتا ہے اس کو اس آیت کے مطابق اپنے اندر خوف الہی، خشیت الہی بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہیں پیدا ہو رہی تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں عالم باللہ تو ہوں، لیکن عالم بامر اللہ تو ہوں، اللہ کے احکامات کو جانتا تو ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا،
اللہ کی قدرتوں کے بارے میں میرا عقیدہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، غفور، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے۔ یعنی ایک انسان وہ ہے جو کسی سے معافی طلب کرتا ہے اور وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو سزا دے سکے، تو اب وہ کیا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بندہ اور اس کے مقابل میں ایک وہ شخص جو قدرت رکھتا ہے، سزا دینے پر طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے، تو درجے میں وہ بڑا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، قدرت رکھنے کے باوجود، غلبہ رکھنے کے باوجود انسانوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ انسان آئے، ایک آنسو بہائے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرما دیا کہ ان اللہ عزیز غفور، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین وہ چاہے تو نافرمان سرکش لوگوں کو فوراً پکڑ لے، لیکن کیونکہ وہ غفور بے حد بخشنے والا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے، شاید کہ وہ کسی وقت میں پلٹ آئیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل کو بیان کیا، اپنی کمال قدرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ان دلائل کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم ایک اکیلے اللہ رب العالمین کو الہ واحد مانیں، اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کو الہ نہ مانیں، کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔